بغیر کسی فرق یا صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ تمنا ابھی بجھی تو نہیں۔ فرمایا خیر الانام مبارک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو۔ حسد ایسی چیز ہے، نیکیوں کو، حسنات کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے۔ حسد جیسے لکڑی ہو سوکھی، ان کو آگ لگ جائے، حسد انسان کے اندر میں ہے۔ کہتے ہیں 10 چیزیں خاص ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس، تیسری غفلت، چوتھی لالچ، پانچواں غصہ، چھواں پیٹ۔ 10 چیزیں انسان کے وجود میں ہیں آزمائش کے لیے۔ ابلیس جو ہوا وہی بھی حسد کی وجہ سے شیطان ہوا۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے علاج بتایا۔ انسان کے اندر جو پڑی ہوئی ہے، تو قوموں سے کہتے ہیں یہ پنجابی ہے، ہم سندھی ہیں، ہم ان کو کیوں ووٹ دیں یا کس طرح ان کی سپورٹ کریں۔ پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں، سندھیوں سے کیوں؟ ایک حسد ہوتا ہے انسان کو، یہ کیوں دولت مند ہو گیا، ان کو کیوں نوکری ملی، یہ تو غریب تھا، ان کے بڑے غریب تھے۔ تو یہ حسد کا دنیا میں چکر چلے گا قیامت تک۔ خامخواہ حسد انسان کے وجود میں موجود ہے، مگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق خود طبیعت کو کنٹرول میں کرے۔ غصہ آئے، غصے کی وجہ سے یوں بھی ہوا، خود کو بھی قتل کر دیا۔ اور تو الگ ہے، اپنا سر کتنا پیارا ہے، کبھی لالچ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچو حسد سے۔ قرآن شریف میں ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 27۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ان کے لیے مذہبی آدمیوں نے غلط رنگ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 27 سورۃ مائدہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اے دنیا والو، آدم کے بیٹے تھے 2، سبب ان کا قربانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قربانی قبول نہیں۔ تو جس کی قبول نہیں ان کو حسد پیدا ہوا، کہا دوسرے بھائی کو یہ پہلا قتل ہے، قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، بھائی نے کہا اللہ متقی کی ہر چیز کو قبول کرتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، تو بھی متقی بن جا، میرا کیا قصور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قصہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا، بظاہر ان کا نام حابیل اور قابیل کہہ دیں، حابیل کو قتل کر دیا قابیل نے۔ پھر دنیا والوں نے آگے چل کے حابیل کو حبل بت بنا دیا، پیر حابیل۔ اور قرآن شریف نے کہا
ومن شر حاسد اذا حسد، پناہ مانگو قل اعوذ برب الفلق، سورۃ فلق، جب حسد آئے ہو تو پھر اللہ سے پناہ مانگو۔ اب حاسد میں ہوں، اندر سے حسد ہوا، اب ان کا علاج یہ ہے کہ میں کہوں ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ تیری امان میں، تیری پناہ میں، حسد مجھے تو دھوکہ نہیں دے رہا۔ تو قرآن شریف نے ان کا بھی علاج کیا۔ جب حسد ہو جائے کہو اللہ مجھے حسد سے، خامخواہ حسد سے بچانا، اللہ اپنے غضب سے بچانا، اللہ تو اپنی یہ ناراضگی کے راستے ہیں جن میں انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح ایرانیوں نے کہا ہم عربوں کو کیوں مانیں، ہاں ایرانی ہوتے ہم مانتے، یہ تو گوہ کھانے والی ایک جانور ہے جس کو حضور نے کہا تھا میں کون ہوں، تو اس جانور نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معجزے کے طور پہ۔ تو عربستان میں کچھ قبیلوں کی طبیعت ہے، وہ کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایسی قوم کو کیوں مانیں، ہم خود ہوشیار ہیں، ہم بہادر ہیں۔ تو حسد کی جو بات ہے، حسد میں اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، حقیقی ایمان والے جو علماء کو نہیں مانتے۔ تو میرا عرض، حسد کا علاج قرآن شریف نے بتایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور آیت نمبر 109 ہے میرے خیال میں، سورۃ بقرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، پسند کرتے ہیں اہل کتاب یہودی و نصارہ، لَوْ يَرُدُّونَكُم، انہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام حق ہے تجربے کے طور پہ بھی، کتابوں کے طور پہ بھی، مگر ایک حسد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل کے اولاد کیوں نہیں، ان میں سے کیوں نہیں بنا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہوا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوتا تو ہم ان کو مانتے، ان کے کتابوں میں کھلم کھلا بیان ہے۔ تو قرآن شریف نے کہا اکثریت میں اہل کتاب والے پسند کرتے ہیں اس بات کو، لگے پڑے ہیں تمہارے پیچھے۔ ضرورت تھی جب تو قرآن شریف نے رہنمائی کی، لو یردونکم من بعد ایمانکم، ایمان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے کے بعد، قرآن شریف کے ماننے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پروگرام جو آدم علیہ السلام سے انسانیت میں چلا آ رہا ہے، ان کو ماننے کے بعد ان کو حسد ہوا، تو یہ کیوں جنت میں جائیں؟ تو قرآن شریف نے آگاہ کیا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، چھوڑو ان کو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، تم ڈٹے رہو۔ خیر الانام مبارک علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑنا، چند دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی جو قوت ہے، عہدہ ہے، لالچ ہے، دولت ہے اور مجبوری ہے، ان کے لیے خیال کرنا ان کا ارادہ ہے کس بھی طرح اپنی وہ چالاکیوں سے، پیسے کے ذریعے سے، کوئی اور ذریعے سے تمہیں وہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ لو یردونکم حسدا من عند، ان کے پاس حسد ہے پیغمبر کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ، وہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ ہوشیار رہنا، اپنی کلام مقدس
اپنے پیارے پیغمبر کے پروگرام کو مضبوطی سے سامنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی وضاحت کی، فاعفو، درگزر کرو، تم ڈٹے رہو اپنے مورچے پہ، خیال کرو حرام کا، نافرمانی کا، شرک کا، ویاج کا، تمہیں پھنسانے کی کوشش میں ہے۔ جس چیز میں پھنسو، شیطان کہتا ہے جس چیز میں پھنسے ہم اس چیز میں پھنسائیں۔ لالچ میں پھنسے، شہوت میں پھنسے، شہرت میں پھنسے، عزت میں پھنسے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا میں لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مقدس کتاب کے پڑھنے، سمجھنے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارا معاملہ کامیابی کا اس قرآن شریف پہ ہے، یہ معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ کلام اللہ ہے۔ پہلے والے بھی کلام اللہ تھے، پہلے والے بھی فرقان تھے، ان کو یہودی و نصارہ ان کے ساتھ جتنے بھی دنیا میں ہیں انہوں نے کتابوں کو تبدیل کر دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں ذاکر نائک صاحب نے ہندوؤں کو بتایا، جو بھی ان کا مذہب ہے، کہ تمہارے فلانے 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 کتاب میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ مجھے بعد میں سمجھ آیا شاید یہ کتاب میں بھی کوئی اللہ طرف سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے ہو، کیوں دشمن کیوں تعریف کرے، ان کے کتابوں میں کیوں ہو کہ اسلام سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سچا رسول ہے، ہو سکتا ہے وہ کتابیں بھی تبدیل ہی ہو جیسے اہل کتاب کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی پابندی، ایمان سے موت اور ایمان سے کلمے سے قیامت کے دن اٹھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔